کچھ جادو انسان کو خود ہی اپنے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں، اپنی سوچ سے ہی ہو جاتے ہیں، اپنے لوگوں کی ہی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ یس تاثیر سورہ فلکس تو ابجد کے اعتبار سے من دون شعرن سی تاثیر، اس لیے تمن دون شعرن مز تہ جادوس توڑ بوز حظ پھوک ووک چھ دن کی پتہ یہ کھلاون یہ اتھا ٹھیک امی اونگجہ سچ اخ رس تلن کت پہ ترا اگر تم ام میٹھ مشروبک ذائقہ ٹیوٹ باسو مطلب گو تو چھو سحرک متاثر ٹھیک۔ ہر کان وظیفہ اس ہر کان تہ وظیفہ رت وظیفہ یا قرآن مجید کا یمنی نشان چھ مرتب یوان ترتیب کرنے جوت ہمی کا سمجھ یمائی شیوان ترتیب کرنے ترتیب دن پتہ من جٲرِس میں تبدیل کنورٹ کرنے لے خواب وچھو تم پتہ گئی ضرور انسان صدقہ کرنے کوشش کریں استغفار کرنے کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کرے اگر رت خواب آس تر رزس من بیٚیہِ ہُریر اگر اصل خواب آس نہ سات کر اللہ تعالیٰ مبدل ناش چیہو زمین نعمت ناش چیہو سپان کنوی سکان سانی نہ تمس ہوئی کا نہ چی ہوئی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الأمين الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه الكرام الأجمعين ولا لخولتك إذا خلوت والخلق في قلبك فإنك قائد وحدك بلا حضور الأنس بالله عز وجل بل نفسی والشیطان والہوا اذا کان قلبک مستانسا باللہ عز وجل فانت خال عن الخلق وان كنت من اہلک وعشیرتک اذا تمکن الانس فی قلبک حدم الحیتان۔ وقال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولاي صل وسلم دائما وابدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللهم إنا يا ربنا لم تفعل ما أريد يا ربنا فحسبي عفا ما زينة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام۔ پتمین دہن برسوارن اندر مجالس ذکر یہ منعقد سپد احبابو تس مز شرکت کرمت اللہ تعالیٰ کرن تہذ شرکت پنہ درگاہ مز قبول۔ تعداد زیادہ آسنے کی وجہ کن چھن سارنی جائے میلان اندر کن بہنس
امید انشاءاللہ تو بھی تنگ تو انشاءاللہ بالکل مختصر وقت مز 10 منٹن مز کرو گفتگو اختتام تو انشاءاللہ تو تہ ہمو رخصت تہذ زحمت کرو تمام اللہ تعالیٰ بنوی تہذ ملاقات باوقار با نور با رحمت باعث مغفرت دنیا آخرت من اس تمام ہند خطا گناہ لغزش کرن اللہ تعالیٰ حضور سیدنا غوث العظم شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان ہند اخ مبارک کول پور میں اس کی میں نے تلاوت کی جس میں حضرت سیدنا غوث الورا علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ یا غلام الرضا بالقضاء وحب من تناول الدنیا، ایک خطاب ہے ان کا، اس کا ایک حصہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں مل مناظرۃ حلاوت اعلیٰ فی القلوب الصادقین، کہ غلام قضاء الہی پہ راضی رہنا ہی اصل حقیقت میں خدا کا دل سے ماننا یا دل سے ایمان لانا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تمہاری ہمنشینی میں اگر رضائی الہی ظاہر نہ ہو اور تمہاری باتوں سے صبر نہ ٹپکے اور تمہارے سجدے طویل نہ ہوں تو پھر سمجھنا تیری ہمنشینی جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، خدا کے لیے نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اذا کان قلبک مستانسا باللہ، تیرا قلب ایک کیفیت میں ہوتا ہے جب وہ بنا و سنگار کرتا ہے، جب اس اہل ہو جاتا ہے، جب اس میں ترٹیاں، خامیاں، ناکامیاں اور وہ سارے شرارتیں باہر نکل جاتی ہے کہ وہ انس پاتا ہے، محبت پاتا ہے، اس لائق بن جاتا ہے کہ اب اللہ اس دل کو قبول کرے۔ اس کیفیت اور حالت میں ایک وحشت ہے، ایک خوف ہے، اس سے سمجھنا اور جاننا دو چیزوں کے درمیان ہے۔ فانت خال عن الخلق وان كنت من اهلك وشيرتك اذا تمكن من الانس، فرماتے ہیں کہ یہ حالت تیری ایسی ہے کہ تو دوست احبابوں کے ساتھ بیٹھا ہو، عشیرت کے ساتھ، اقارب کے ساتھ، لیکن ان کے بیچ میں بیٹھ کر یا تنہائی میں بیٹھ کر اگر تو میرے ساتھ، خالق کے ساتھ تنہا ہے تو سمجھنا تیری قلب کے اندر انسیت آ گئی اور تیرا قلب بھی اللہ کی یاری اور دوستی ادھر سے قبول کر رہا ہے۔ یعنی کہ یہ دو چیزوں پر منحصر ہے۔ جس طریقے سے آپ بناؤ سنگار کرتے ہیں یا خوب نہاتے دھوتے ہیں، اچھے کپڑے لگاتے ہیں تاکہ مجھے باہر جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ مجھے خوب سمجھے، خوب رو سمجھے، پسند کرے، اور پھر نکلتا ہے انسان کا دستور ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس انسان کے وجود کے اندر یہ قدرتی ایک شے ہے کہ انسان جتنا بھی خوبصورت ہو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اور خوبصورت لگوں، چاہے وہ زندگی کے کسی شعبے سے کام کرنے والا ہو، مزدور ہو یا بادشاہ ہو۔
مولانا صاحب ہو, مفتی ہو, طالب علم ہو یا استاذ ہو, ہر کسی کی ایک خواہش رہتی ہے کہ میں جب باہر جاؤں تو میں اچھا لگوں. یہ صرف نہ مرد کے اندر ایک کیفیت ہے بلکہ عورتوں کے اندر یہ کیفیات زیادہ ہے. اب اس میں شریعت کی اصطلاح میں جائیں کہ کس کے لیے جائز ہے کس کے لیے ناجائز ہے, وہ تو ایک الگ مضمون ہے. یہ مجلس اس لیے نہیں ہے, اس مجلس کسی اور چیز کے لیے ہے. لیکن خواہش تو یہ رہتی ہے. حضور سیدنا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دل کو اللہ تعالی اقارب سے, خیش سے, دوستانہ تعلق سے, دنیا کی ہر سنگت و صحبت سے آزاد کرتا ہے, بیگانہ کرتا ہے, جدا کرتا ہے, تو وہ دل اندر سے ایسا مزین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ صرف سجتا ہے, دجتا ہے اللہ کے لیے, اور اللہ اپنی قدرت کا اظہار, اپنی شان کا اظہار, اس کے شان جو ہے وہ ایسے کر لیتا ہے, اور اس دل کی دوستی, اس دل کی سنگت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ انسان پھر کہیں بھی رہے, کیسے بھی رہے, وہ چاہے مسجد میں رہے, مسجد کے باہر رہے, بازار میں رہے, کہیں بھی رہے, لیکن اگر دل پر انسیت آ گئی اور دل نے قبول کی تو سمجھ لینا کہ دو چیزیں آ گئی کہ پھر تمہارا بدن جدھر بھی ہے لیکن تو خدا کے ہونے سے اور خدا کی عظمت اور پیار سے جدا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کچھ راہیں مقرر کر دیتا ہے, جس کے لیے میں نے کہا یا غلام ارداء بالقضاء, اس کے لیے کچھ راہیں مقرر کر لیتا ہے. وہ راہ سمجھانے کے لیے چند باتیں میں آپ کو کہنا چاہوں گا تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ رومی سالوں سال کیا چیختا رہا اور کیا چلاتا رہا, اور سمجھانے کی کوشش میں اس نے ساری زندگی دی اور لوگ پھر بھی نہ سمجھ پائے. کسی نے یہ سمجھا کہ وہ لیلا اور مجنون کا قصہ سنا کر گیا. وہ ابن العربی جس کو ایک پوری دنیا کے علماء نے مخالفت کی اور اس کے فلسفے کو رد کیا, وہ کیا بتانا چاہتا تھا. وہ مجدد الفسانی علیہ رحمہ جس نے اپنے خطوط کے ذریعے سے دنیا کو آگاہی دی ایک ایسی شے کی, ایک ایسی چیز کی جو جس کے تلاش میں تم ہیں, ہم ہیں, سب ہے. کوئی سجدے میں ہے, کوئی زیارت میں ختم پڑھتے ہوئے ہے, کوئی پہاڑ پر جاتے ہوئے ہے, کوئی گفا میں ہے, کوئی کسی میدان میں ہے, کوئی کسی سخاوت میں ہے, کوئی اذان میں ہے, کوئی اس کے لطف و کرم میں ہے, کوئی قیام میں ہے تو اسی شے کے تلاش میں, جس شے کے پیچھے اس کا ہونا چھپا ہے. تمہاری یاری موجود ہے, اور وہ شے جو تم باہر ڈھونڈ رہے ہو, ہم باہر ڈھونڈ رہے ہو. تو ان جن اسلاف کا میں نے نام لیا وہ دو الفاظ میں یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہیں دوڑ کے کہیں پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اپنی آنکھیں بند کر کے بھی آپ اس کی تلاش اپنے وجود میں کر سکتے ہیں اور اس کو پا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی دھڑکن اور تمہاری دھڑکن مل چکی ہے, بوزان چکا کلندر یس دنہچ دھڑکن تو چین دھڑکن چھ رلیمت, ہمچ دھڑکن, یمچ دھڑکن, دکانچ دھڑکن, زمینچ دھڑکن, رزقچ دھڑکن, ہمچ دھڑکن, یہ تو سو دھڑکن چھ رلیمت. وہ فرماتا ہے کہ تمہیں دو دھڑکنیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہے, کیونکہ باہر والی دھڑکن جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے اور تمہاری اندر والی دھڑکن وہ کمزور ہے. باہر والی دھڑکن جو ہے وہ ایسی بات ہو گئی کہ ایک بڑی کرین نے ایک چھوٹی گاڑی کو پکڑ کے
اپنے ساتھ کھینچ لیا. کہا کہ تمہارا جو اندر کا دھڑکنا ہے وہ دھڑکن بڑی چھوٹی ہے, کمزور ہے, اور جو باہر سے ہزاروں دھڑکنیں ہیں ان میں ثوابوں کی دھڑکن ہے, گناہوں کی دھڑکن ہے. پر ہاتھ پر کس کن نماز اللہ سمجھ بے نیاز, پانس اندر میں خانقاہ واللہ میں گوز بیتاب. تو وہ جو اندر والی دھڑکن تمہاری باہر والی دھڑکنوں کے ساتھ مل چکی ہے, وہ اس کو کھینچاؤ میں لے چکے ہیں. اب دو چیزیں تمہارے لیے, تمہیں ایک تلوار چاہیے, ایک چاقو چاہیے, جس چاقو سے تمہیں ایک راہ ہموار کرنی ہے. ادھر کی دھڑکن تمہیں الگ کرنی ہے اور ادھر کی دھڑکن جو ہے باہر کی وہ باہر ہی رکھنی ہے, اندر. اور اندر کی جو دھڑکن ہے اس سے آپ کو محفوظ کر کے ایک دھڑکن عرش اور فرش تک اس کی قدرت کی ہے, اس کی حرکت کی ہے, اس کے ہونے کی ہے, اور اس کو محسوس کر کے اپنی دھڑکن, اپنی دل کی دھڑکن جو ہو اور ہاں ہے, دونوں کو ایک سمت لگا کر اس دھڑکن کے ساتھ آپ کو پیوستہ کرنا ہے, جو نہ آنکھوں سے دکھتی ہے نہ کانوں سے سنی جاتی ہے, بلکہ اس کو آپ کی دھڑکن ہی محسوس کر سکتے ہیں. پھر آپ اس کا ہونا اپنے ہی وجود کے اندر کہیں گے کہ کس طرح اس کا ہونا میرے آنکھوں کے سامنے ہے, میرے کانوں کی سماعت میں ہے, میرے دل کے دھڑکنوں میں ہے. اور پھر رومی نے کتنا خوب لکھا, کہا کہ جس یار کے تلاش میں تم نے 7 براعظم چھوڑے تھے, وہ تو پورے 7 براعظم تیرے وجود میں ہی ہے, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. اب اس شرط کی طرف ہم آ رہے ہیں. بس چند لمحات آپ کے ساتھ, یہ تو تمہید باندھی اس کی, اب اس میں ہم آگے جائیں گے. جو میں نے 2 آیتیں پڑھی, معروف سورہ شریف ہے, اس کو معوذتین بھی بولتے ہیں, اور اس کو عرفاء کے ہاں رد سحر کے لیے اور نظر بد کے لیے پڑھا جاتا ہے. اس کے اپنے اصول ہے, اس کا اپنا شان نزول ہے, اس پر کہیں علماء کی الگ الگ آراء ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کہیں پر اسرار فوائد ہے. اور یوں کہا جاتا ہے کہ اس کو اس وقت نازل کیا گیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السحر حق, جادو جو ہے وہ صحیح ہے, ہوتا ہے, جھوٹ نہیں ہے. اور پھر فرمایا والعین, جو نظر ہے, نظر بات جس کو کہتے ہیں, یہ بھی حق ہے. دونوں چیزیں, یعنی کہ اس کو آپ رد نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ ایسا ہے, لکھا گیا ہے کتابوں میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں طریقے سے جب دشمنان حق نے گرانا چاہا, ختم کرنا چاہا, ان کو وطن سے بے وطن کیا, رشتہ داروں نے چھوڑا, دھکے دیے گئے, لہو لہان کیا گیا. آپ کو معلوم ہے بدر و حنین ہوا, مکۃ المکرمہ چھوڑنا پڑا, عہد بھی پھر ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہوئی مکہ اور مدینہ میں وارد جو لوگ ہوئے تھے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, اسی بیچ میں جو کچھ آج ہمارے سامنے سیرت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, وہ معرض وجود میں آئی. اسی دوران ایک دور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آیا کہ وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صفوں میں منافق بن کے بیٹھے تھے, تکلیفیں دیا کرتے تھے, پیٹھ پیچھے بغاوتیں کرتے تھے, سامنے سے آتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودیاں بٹورنے کے لیے بڑے بڑے باتیں کرتے تھے. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا, ایک جنگ میں جب تشریف لے گئے تو واپسی پہ فرمایا کہ ایک صحابی کو بلا کر فرمایا کہ کچھ منافقین کے نام بتائیں کہ جو پہاڑ کے سرے پہ چڑھ کے پتھر مار کے, پتھر گرا کے میری زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے. اس میں بڑے بڑے اجلا صحابہ پھر ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے دل میں ایسا کوئی چیز نہ آیا ہو.
تو اس طریقے سے کہنے کا یہ مقصد ہے، بتانے کا یہ مقصد ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تکلیفات پریشانیوں سے گزرے، اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت ہر ٹائم جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ظاہری اعتبار سے ممکنات میں ہو جاتا تو اس کو ظاہر کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ ہی محافظ تھا حقیقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور باقی پھر جب اسباب آ جاتے ہیں تو وہ یاروں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، مدینے کے چاہنے والوں کے ذریعے سے آ جاتے ہیں، لیکن حقیقی مددگار معاون جو ہوتا ہے وہ احکم الحاکمین۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کے مدد کو جٹلا رہا ہے کہ کہہ رہا کہ یہ تو بندے کا مدد ہے، غیر اللہ کا مدد ہے، یہ تو غلط ہے صریحاً۔ اللہ تعالیٰ جب اپنا مدد ظاہر کرتا ہے وہ کسی نہ کسی انسان کے ذریعے سے یا کسی نہ کسی شے کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے۔ اب آپ کو میں وہ واقعہ بھی بتاؤں گا، جب یہ جنگ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو کہیں حملے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئے اور کہیں تیر چلائے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری ڈال بن کے میرے سامنے کھڑا رہے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو ایک صحابی اسی میں شہید ہو گئے، اور کہیں تیر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لگنے والے تھے وہ اس نے اپنے وجود پہ لیے۔ تو اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تکالیف سے گزرے، کہیں پریشانیوں سے گزرے۔ میں کہتا ہوں نا آپ کو کہ ہمیں چھوٹی موٹی پریشانیاں آتے ہیں تو ہم بکھر جاتے ہیں، ہمارے کندھے ٹوٹ جاتے ہیں، ہم اینزائٹی کے شکار ہو جاتے ہیں، ہم پہ دورے پڑتے ہیں غموں کے، ہم اٹھنے کے قابل نہیں رہتے، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ لیکن یہ سارے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، الرضا بالقضاء الشب من تناول الدنیا منازل آخرہ۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جتنے امتحان آپ کو کیے جائے آپ یہ سمجھنا کہ آپ اتنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، سونے کی طرح نکھر رہے ہیں۔ ہاں اچھا کہا اس نے، سونے کی طرح نکھر رہے ہیں، آپ سے میل کا چیل، آپ سے گناہ ہیں دور کیے جا رہے ہیں، آپ کو اس اہل بنایا جا رہا ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارات میں جانے کی حال ہے کہ نہیں۔ اگر تمہارے کپڑوں پہ میل کا چیل ہے، اعمال میں میل کا چیل ہے، اگر ہمارے جبینوں پر گناہ کے پسینے ہیں تو اللہ تعالیٰ دو رہا ہے، اور دو کے ہمیں اس اہل بنا رہا ہے، آپ کو اس اہل بنا رہا ہے تاکہ آپ مال جماعت الابرار والصالحین اس جماعت کے لائق ہو جائیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارات قیامت کے دن گزر جائیں اور آپ اس بارات میں کم سے کم ایسے بن جائے کہ سالر بنتی پکیو تو حضور اس بات۔ اس کے لیے اگر سیدھی سی بات ہے، اگر ہمیں تھوڑی سی چہرے پہ کھروچ آتی ہے، بال ادھر سے اگ جاتے ہیں یا کپڑوں پہ داغ لگ جاتے ہیں، جب ہم کہیں جاتے ہیں اشرا کن جائے گا صاحب تو پھر ہم نائی کے پاس جاتے ہیں، پہلے چہرہ بنواتے ہیں، کپڑے اچھے لگاتے ہیں، تو سمجھنا کہ یہ جو تکالیف آتے ہیں ایسے ہی آتے ہیں تاکہ آپ اس اہل بن جائیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور سنگت کے اہل بن جائیں، آپ کے صدقے میں ہم بھی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا کمی ہو جائے گی، اور ہماری دعا ہے یہ۔ اچھا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک وقت ایسا آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہیں لوگوں نے، کہیں علماء نے اس کو لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرماتے تھے، ٹیک لگاتے تھے تو ان پہ عجیب سی کیفیت طاری ہوتی تھی، اور وہ اپنے وجود کے اندر ایک درد سا محسوس کرتے تھے، اور کچھ چیزیں جو یاد کرتے تھے صبح اور شام میں یاد نہیں رہتے تھے۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجیب کیفیت اور بے چینی میں تھے۔ اب کوئی کہے گا کہ نبی ہو کر کیوں؟ چند چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت موجود ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ عام انسان نہیں ہوتا ہے، اور اس کی جو ذات اطہر ہوتی ہے وہ نمونہ ہوتا ہے سب کے لیے۔ لقد کان لکم، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر جو ہے وہ نمونہ ہے نا سب کے لیے، ہے نا۔
کسی شاعر نے کیا کہا، نہ آش چئی ہو زمین نہیں مز، نہ آش چئی ہو زمان نہیں مز، نہ آش چئی ہو زمین نہیں مز، نہ آش چئی ہو سپان کنی سکان سانی، نہ تمس ہوئی کا نہ چئی ہوئی کا. کن چیزس من بنو نا پن یار تکن دس یہ ہمن ساری پیغمبرن مز بہ جمع کر تے کر بہ ژے مز اکوٹے جمع. یہ تم سدی آسن یمس یوت بنو تکیاز اوس بناون تمس تیت کہ نہ ام بروٹ کان تیت اکوئی. اوے ووت اعلی حضرت دون وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم. پت فرمون کہ ہے عجب یہ شان عظم کہ آمنہ کا جایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. پتیل ونن امی کیفیت کرن کرنز اظہار توجہ سرنی اظہار کرن کر کیا ونن دبن ارے او خدا کی بندو کوئی میری دل کو ڈھونڈو. دبن ارے او خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا. مگر اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، مگر یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا. نہیں حمد سے پڑھان دپان ات کیفیتس پہ کہ میون دل کو دیوان بنت کس آئی وہی کیفیت آپ کو یاد آئی نا جب میں نے شروع کہا تھا کہ سارے دھڑکنیں باہر کے رک جائیں تو اندر کی دھڑکن یار کے تلاش میں چلی جاتی ہے. وہ دو چیزوں سے ہوتی، ایک جب تمہیں اپنے لات ماریں چھوڑیں بیگانہ کر دے اپنے آپ سے کہ تیرا میرا رشتہ کچھ نہیں، اور حقیقی معنوں میں جب تو اس وقت گر جاتا ہے اور تیرے سارے دھڑکنیں باہر کی ختم ہو جائیں اور اندر والی دھڑکن حقیقی یار اور کامگار کی طرف چلی جاتی ہے. ایک دوسرا کہ جب پیغمبر کی طرح سارے مصائب تم پہ لوٹ آئے، تمہیں تکلیفیں آ جائیں، سمجھ گئے میری بات، کہ تم یونس کی طرح جس کشتی میں چڑھے علیہ الصلوۃ والسلام وہ کشتی ہی رک جائے، اور وہ کیپٹن جو جہاز چلانے والا ملا وہ کہے کہ اس میں کون باغی غلام بیٹھ چکا ہے، اس کے وجہ سے جہاز، اسے کیا خبر کہ اللہ کا نبی رسول آیا ہے. تو وہ بھی کیا یاری تھی، اس نے پہلی ہاتھ کھڑا کر دیا، مبارک ہاتھ، کہا وہ تو میں ہوں. کہا ادھر کیا کر رہے ہو، تیری وجہ سے ہم سب ڈوبنے والے ہیں. تو اس کو اٹھا کے کس میں پھینک دیا،
وہ کیا بھی وہ حوت بھی کیا تھی، وہ اپنا منہ کھول کے آئے اور اس کو محفوظ کر لیا. کتنے سالوں تک یہ کسی کو معلوم، کتنے دن تک کسی کو معلوم، لیکن اندر رکھا، دنیا سے کٹ ہوئے، سارے دھڑکنیں ختم ہو گئی، تو ادھر سے پھر اس کو نکلانا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس لیے عارفین نے لکھا نے آج بھی جب تمہیں اندھیرے پکڑ لینا تو تم یہی پڑھ لینا، کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ ایک پکارا تھا کس نے؟ بندے نے، اور ایک سنا تھا کس نے؟ عرش والے نے. عرش والے نے. اب وہ قید نہیں کہ حضور عرش پہ اسے دیکھنے جائے. یونس کی تو معراج مچھلی کی شکم میں ہوئی. فرق اتنی ہے کہ آپ کے شروعات قلب کے کدھر سے ہے اور آپ کا قلب کیسا ہے، پھر وہی سمجھ لو کہ دنیا کے لیے وہ نشانے اعمال اور نشانے جاہ و عزہ بن گیا کہ جب اسی مچھلی نے اس کو باہر ڈالا اور اس سے پھر کتنے اسرار اور اثرات ظاہر ہو گئے. سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساتن انسان حقیقی معنن مز یمو دیو چیزوں مز گزرت انسان چھت حقیقی معنن مز تیل دھڑکن یس سو تمس کن پنس یارس کن پنس مائل گژھان. تو میں نے آپ کو کہیں بار یہ واقعات سنائے کہ شیخ العالم علیہ رحمہ کے، محبوب العالم کے، میں نے کہیں اولیاء کاملین اور صلحاء اعظام کے واقعات آپ کو سنائے. کیوں وہ جاتے تھے اور غاروں میں بیٹھتے تھے، کیوں وہ جاتے تھے جنگلوں میں رہتے تھے، خلوت نشینی کیوں کیا کرتے تھے. مقصد یہ تھا کہ سارے ہم نشینیاں ختم ہو جائیں اور ایک ہم نشینی شروع ہو جائے. جب اس کی ہم نشینی ہو گئی تو سمجھنا پھر سارے ہم نشینیاں جو ہے وہ آپ کی متعیہ ہو گئی، فرمان بردار ہو گئی. اور اس ہم نشینی پر پھر تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں اس حالت میں تھے تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرما دی. ابھی آپ کے لیے میرے لیے یہ ہے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جائے یا اس سے ظاہر ہو جائے، انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کے ساتھ کیوں ہوا، اور اس کے ساتھ ہوا تو اس کو پتہ نہیں چلا اس پر کیوں ایسا اثر ہوا. کوئی یہ کہے گا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اتنے قریب رسول ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ نوری مخلوق بھی ہے، اور اس پہ جادو نے کیسے اثر کر دیا. ارے اس پہ اثر نہ کرتے تو ہم اور تم گنہگار کیسے بچ جاتے، ہم اس کو کیسے محسوس کرتے. کہیں لوگوں نے کہا نا کہ اگر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار نیک ہو جاتا تو تیمم ہوتا کہاں. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت نہ کرتے تو حج بنتا ہی نہیں. اگر مدینہ نہ جاتے تو مدینہ ہوتا نہیں. تو اس میں سب میں مصلحتیں ہوتی ہیں کہ جو کچھ انسان کے ساتھ معاملات ہو جائیں تو سمجھنا اس میں مصلحت اللہ کی پوشیدہ ہوتی ہے. لیکن شرط ہے اگر انسان اللہ کے راہ پر اخلاص کے ساتھ، اگر گناہ کے راستے پر میرے طرح ہو، خیانت کے راستے پر ہو، چوری کے راستے پہ ہو، تو کذب کے راستے پر ہو، تو پھر یہ سمجھنا پھر اس کا کوئی مقصد نہیں. ہاں، اخلاص کے ساتھ صرف راستہ اسی کا ہو، چاہے وہ راستہ آگ میں گزرتا ہو، پانی میں گزرتا ہو، وہ دریا میں گزرتا ہو، ہوا میں گزرتا ہو، کہتی باتیں سن، لیکن وقت کے چاہتے اخلاصان صرف اور صرف کمس کن. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایسے حالات ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ شریف کو بار بار پڑھا، اور اس میں وہ سب چیزیں ہیں. قل اعوذ برب یہ افلاک کا کیوں کہا؟ حالانکہ یہ میرا مضمون نہیں ہے. سحر کا تعلق فلک سے ہے، آسمانوں سے ہے اور زمینوں سے ہے. سمجھ گئے میری بات؟ اب کئی طریقے ہیں جادو اور سحر کے. اب قرآن مقدس میں اور بھی کئی مقامات پر ہے جادو کے بارے میں. ٹھیک ہے،
موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، طالوت جالوت کے بارے میں، ہاروت ماروت کے بارے میں، اسی طریقے سے کئی جگہوں پر سحر اور جادو کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ ایک مضمون میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس میں دو چیزیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں یا ادھر کوئی مسجد ہے، ادھر کوئی محفل ہے، وہ بیٹھ گئے اس نیت اور اس ارادے سے کہ ہم 10 لوگوں پہ سحر کریں گے، یا کوئی ایک سحر باز جادوگر بیٹھا کہ میں اس کو ختم کروں گا۔ لیکن اللہ کا یہ نظام ہے کہ وہ کتنی بھی کوشش کریں، تھوڑی چھوٹی موٹی تکلیفیں تو آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، کیونکہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب وہ اپنی چال چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر فرماتا ہے۔ اس کی چالیں تو بھروے کرا ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والا، تدبیر ساز ہے، تدبیر فرمانے والا۔ جب اس کی تدبیروں پر انسان کو یقین ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو سمجھنا، دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں اور جن کے بارے میں آپ کو میں بتا سکتا ہوں، جنہیں زندہ جلایا گیا، آگ میں جلایا گیا، زندہ کھولتے ہوئے تیل میں جلایا گیا، کھولتے ہوئے تیل میں، لیکن انہیں اللہ کا پیغام چھوڑا دیا۔ تم تو ذکر حق کرانے، کیونکہ انسان سند روش آسان نہیں کیسا سن رش گمت، یہ دھڑکن کیسا آسین جڑیے مت، دھڑکن جڑین تر ہوتا ہے فکری، یہ کیسا آسین جڑیے مت۔ جڑی مطلب کیا گو؟ اس پر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ اس ملک چھوٹے بوز میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو تیر لگتا تھا، ایک بار تیر لگے تو اس کے بعد وہ اتنا گہرا تھا تو کوئی نکال نہیں پایا، تو پھر جب وہ نماز میں کھڑے ہو گئے تو تیر نکالا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یا یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، انہیں پتہ نہیں چلا۔ کچھ تو ہے نا، وہ اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ دھڑکن مل گئی، وہ راسک ہو گئی، کنیکشن مل گیا۔ تو جب وہ کنیکشن مل جاتا ہے تو پھر انسان کے بدن پر جو تکالیف اور پریشانیاں ہوتی ہے، روح پہ ہوتی ہے، دماغ پہ ہوتی ہے، ان کا ازالہ ممکن تبھی ہوتا ہے جب آپ یقینی طور اپنے روش اور اپنی کیفیات کو تبدیل کریں۔ تو آج بھی اگر کوئی سحر زدہ ہے تو سحر زدہ کے لیے اس میں چھپا ہوا ایک چیز ہے۔ اب اس میں کہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی مبارک کنگھی سے موئے مقدس لے گئے تھے، انہیں پھر کیا گانٹ ڈالے گئے تھے، گانٹ نہ کری میں تھے، ہاں، پھر وہ گانٹ ڈالنے کے بعد انہیں کسی کوری سکوری میں، کوری سکوری بولتے ہیں وہ مٹی کی جو برتن ہوتی ہے لیکن وہ پکی نہیں ہوتی ہے، پوری ہے، خام ہوتی ہے، تو اس میں رکھا گیا تھا، پھر کنویں میں ڈالا گیا تھا، وہاں سے اس کو ملائکہ نے نکالا، پھر وہ جو بندھا ہوا تھا وہ گانٹھیں جو تھی وہ نہیں نکل سکتی تھی، تو یہ آیتیں اتری اور ایک ایک پڑھتے گئے اور سارے گانٹھیں کھلتے گئے۔ اب میں بتا رہا ہوں ایک بات آپ کو، جادو کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ جادو انسان کو خود ہی اپنے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں، اپنی سوچ سے ہی ہو جاتے ہیں، اپنے لوگوں کی ہی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹھو نے ایک کیا، بیٹھو نہ کیا، کچھ سحر اور جادو ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں ان کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ انسان کس سنگت میں، کس پریشانی میں، کس غم میں آ گیا اور انسان کے اوپر وہ ساری چیزیں آ گئی۔ اب آپ کہو گے کیسے؟ کیا آپ لوگوں نے کسی سحر زدہ کو دیکھا اور وہ سحر کے لپیٹ میں تھا، آپ اس کی سواری میں بیٹھ گئے، اس کے ساتھ بیٹھ گئے، دسترخوان پہ بیٹھ گئے؟ عارفین نے لکھا ہے کہ اس کے اثرات بھی آپ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات کو؟
صرف بیٹھنے سے، اس کے دسترخوان پہ بیٹھنے سے، اس کے ساتھ چلنے سے. کیونکہ حدیث ہے کہ جس کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہو، آپ کا رزق اور آپ کی آسانیاں اور آپ کی سختیاں تقسیم ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نے کسی سحر زدہ کو دیکھا اور انسان کو خبر ہی نہ تھا کہ یہ سحر زدہ ہے، اس پہ جادو ہے، اس پہ سحر ہے، اور اس انسان کی مدد کے لیے آپ بڑے بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، مدد کرتے کرتے آپ خود بھی سحر زدہ ہو گئے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور کئی جادو اور سحر ایسے ہوتے ہیں جو خود بخود ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کی بال کسی ایسی جگہ گر گئے جہاں گرانے نہیں چاہیے تھے. سمجھ گئے میری بات کو؟ اور عارفین اور عاملین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جن لوگوں کی داڑیاں لمبی ہوتی ہیں یا یہ نا کرلی گنگرولی ہوتے ہیں، تو ان میں خود بخود گانٹھیں پڑ جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کہیں عاملین نے لکھا ہے یہ بھی جادو ہے، ہو جاتا ہے خود بخود. سمجھ گئے؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ بار بار داڑھی میں کنگھا کرنا ضروری اور سنت ہے. ایسے میں کتنے چیزیں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جن کا جادو ہونا خود بخود انسان کو پتہ. جیسے ہماری مائیں بہنیں ہیں، انہوں نے اپنے فضلات میں سے کوئی چیز انہوں نے استعمال کیا. اچھا 3 مہینے میں ان کے دن تھے اور انہوں نے کوئی اپنا مستعمل شدہ کپڑا کہیں پھینک دیا، اس کو جنات استعمال کرتے ہیں، سونگ لیتے ہیں، اس سے جادو ہو جاتا ہے. اپنے پرانے کپڑے آپ کہیں ڈال رہے ہیں، اپنے پرانے یہ جوتے چپلیں آپ کی غائب ہو رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں ممکن ہیں، یہ اثرات میں ممکن ہیں. ٹھیک ہے؟ تو کئی چیزیں ایسے بھی ہیں کہ لوگ جب چلتے ہیں راہوں سے تو جادوگر پیچھے یہاں کوئی آتا ہے، وہ آپ کے پیر کے نیچے جو نشان ہوتے ہیں وہ مٹی اٹھاتے ہیں، پھر اس پہ جادو کر لیتے ہیں. آپ کا پسینہ جس کپڑے میں ہے اس پسینے پہ، اس کپڑے پہ جادو ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے ناخنوں پہ جادو کیا جاتا ہے. ایسے ہزار چیزیں ہیں جو انسان کو دیکھنی چاہیے، ان پہ یہ سب چیزیں ممکن ہے. اب زبان کا بھی جادو. بس 2 باتیں کہہ کے ہم آج کی مجلس کو ختم کرتے ہیں. زبان کا جادو کیا ہے؟ میرے پاس اچھی منطق ہے، اچھی دلیل ہے میرے پاس، یا کسی ایک کے پاس بھی، اس نے وکالت پڑھی ہے، اچھی منطق ہے، اس کی صلاحیت ہے، وہ دھوکے سے جھوٹ بول کے کسی کو بھی شیشے میں اتارتا ہے، تو یہ بھی جادو ہی ہے. دھوکا ہے، جس طریقے سے جادو دھوکا ہے، یہ بھی اسی زمرے میں، یہ بھی جادو ہی ہے. اب یہ بات میں نے کیوں کہی؟ تاکہ آپ سمجھ پاؤ گے. اب کہو گے کہ اب جادو کا توڑ کیا ہے؟ ہر جادو کا اپنا توڑ ہے. آپ کو اگر کسی نے جھوٹی بات بتائی اور اچھائی کے سامنے آپ کا چہرہ موڑ دیا اور آپ بوتل میں اتر گئی، اس کا حل وظیفہ پڑھ کے نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ کوئی مدبر انسان اس کی حقیقت اس کو دکھائے اور اس جھوٹ سے اس کے ذہن کو فارغ کرے. سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے جتنے میں نے کہا کہ جادو کی اقسام ہیں، ان پر اسی طریقے کا حل موجود ہے. اب اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میرے پاس یہ سب علم نہیں تو میں کیسے سے بچ جاؤں، اس پر عاملین نے لکھا ہے کہ جو وظیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معوذتین کے صورت میں دیا اس کو آپ پڑھا کرو، کہ تمہیں وہ سارے علم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود تمہارے جادو کے اثرات تمہاری زندگیوں سے چلے جائیں. تو جو قصیدہ ہے حضرت سیدنا غوث الاعظم نے جو ارشاد قصیدہ فرمایا، بڑا معروف قصیدہ نا، قصیدہ ہی اس میں پڑھتے ہیں. اس میں ایک اشعار ہے کیا؟ بلاد اللہ ملکی نظرت الی. ابجد کے اعتبار سے یس تاثیر سورہ پھلکست ابجد کے اعتبار سے من دون شعرن سوی تاثیر، اس لیے
تمن دون شعرن مز تے جادوس توڑ موجود. اب کبھی اس پر بیٹھیں گے انشاءاللہ تو میں بتاؤں گا کہ وہ قصیدہ یوں ہی نہیں ہے, اس میں کتنے فائدے ہیں اور اس میں کتنے اثرات ہیں. تو میری جو زندگی گزر گئی وہ فتنوں میں الجھتے پریشانیوں میں, جو کچھ دل میں ہے وہ پہنچا نہیں پاتے ہیں, وہ لکھ نہیں پاتے ہیں, وہ کر نہیں پاتے ہیں. تو ہر روز ایک نیا مسئلہ, ایک نئے رب کی طرف سے ایک آزمائش, اور ہم کہتے ہیں اس کو کہ ارضاء بالقضاء و تناول من شائی. ہم تو کہتے ہیں کہ چلو تمہاری مرضی, ہم اس پہ راضی ہے. تو اب اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان محسوس کریں کہ مجھ پہ جادو ہو رہا ہے اور اس جادو کو توڑ کیسے میں کروں, تو اس جادو کو توڑ کرنے کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ ان دو صورتوں کو اپنے وظیفے میں رکھو. سمجھ گئے میری بات کو؟ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے محسوس ہوگا کہ ہم پر جادو ہے کہ نہیں. جادو کے کہیں اثرات جو ہوتے ہیں وہ زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. جیسے انسان برے سپنے روز دیکھے, اس کے اثرات بھی جادو کے ہو سکتے ہیں. بے خوابی کا شکار ہے, نیند ہی نہیں آ رہی, بار بار اٹھ جاتا ہے, نیند ہی نہیں آ رہی, جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ آپ اپنے راستے پہ کھڑا ہے اور بھول رہے جانا ادھر تھا, ادھر گئے آپ, جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں. اس کو آسان الفاظوں میں سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں, لیکن یہ عمومی اعتبار سے ہے. اس کو آپ یہ نہیں ماننا کہ ہم درویش بن گئے, پیر بن گئی. ٹھیک, اس کا یہ حال ہے کہ تاشو کا میوٹھ ذائقہ دار کہتے مدر کا مشروب اس آسے, مدر مشروب ٹھیک, کہتے مدر مشروب یت من مدریار آسے سوچ گوڑ چکھن تے چیو سے ناکھرا سائد بھائی ٹھیک, تو باشتا ہے مدر. تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کا ایک حصہ یا اک ڈکھن اک سپون چتراؤن پنہ ہتھیلی پیٹ, کھوری ہتھیلی پیٹ, پیش تھاوین بیاکھ ہتھیلی چھا ٹھیک. پتہ پرن یہ معوذتین سورہ فلق, یس میں ات مز آیت پر عید ذکر مز کہہ پھر خبر تہ چھا یاد؟ ہاں, نفاسات فی العقد. یہ آیت چاہیے گۄڈٕ پرن یہ سورہ شریف, پتہ پرن یہ آیت ات مز کہہ پھر. پوٚز حظ پھۄکھ وۄکھ چھُنہٕ دیُن کینٛہہ, پتہٕ یہ کھلاون یہ ات چھا ٹھیک. امی اونگجہِ سۭتۍ چھِ اکھ رس تُلٕنۍ کتھ پٮ۪ٹھ ترٛاوٕنۍ. اگر تمہِ امہِ میٹھِ مشروبُک ذائقہٕ ٹیوٚٹھ باسیو مطلب گوٚو تُہۍ چھِو سحرٕکۍ مُتٲثر چھا ٹھیک. یہ چھُ امیُک یِتھے پٲٹھۍ چھِ ساسہٕ بٔدۍ چیٖز. یہ تو ایک عام چیز میں نے کہا جو آپ کر سکتے ہیں عمومی طور, لیکن انسان یہ اپنے لیے کرے. دویم سند خاطر چھُنہٕ اتھ اجازت, ہر کانٛہہ دپہِ بہٕ چھُس پیٖر, تو ایسا نہیں ہے. تِکیٛازِ مےٚ چھُنہٕ پانس اجازت کینٛہہ, مےٚ چھُ یہِ پننی یوت خٲطرٕ اجازت, پانس ہٮ۪کہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ وٕچھِتھ. اسلیے چھُ تۄہہِ تہِ اجازت, تُہۍ ہیٚکِو پانس وٕچھِتھ, اجازت چھُنہٕ کینٛہہ چھا ٹھیک. کہ تُہۍ ؤنِو کٔرِو بیٚیِس, تٔمِس واتہِ نہٕ صحیح انفارمیشن کینٛہہ, سُہ گژھِ بِچور جادُک شکار, تِتھ پٲٹھۍ گژھِ سُہ کٲنٛسہِ جان عٲمِلس, اس سے ملے گا, تٔمِس نِش کرِ سُہ بِچور علاج. ییٚلہِ تٔمِس دھوکہٕ لگہِ تٔمِس ترِ نہٕ فکرِ کینٛہہ, تَمہِ سۭتۍ گژھِ تٔمِس تکلیف. خیر, یہ تو ایک بات تھی آئی اتفاقاً, میں نے بتا دی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ختم کرتے ہیں. اتھے پٲٹھۍ چھُ دُنیاہس اندر وار بوٗزِو کتھ, دُنیاہس اندر کیٛازِ گوٚو وۄنۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یِمن چیٖزن ہُنٛد شکار؟ بالآخر گٔے کمیُک شکار؟ میں نے بتایا نا, کینٛہہ جٲدۍ چھِ آسان تِم یِمن نہٕ ردٕے چھِ یِوان کرنہٕ. بوٗزتھا درویشا, ردٕے چھُنہٕ یِوان کرنہٕ. تِم چھِ صرف دعا سۭتۍ ہٮ۪کان رد گٔژھِتھ. تو ہمیں کیا سمجھ,
صرف دعا سۭتۍ نیکوکار سٕنٛدِ دعا سۭتۍ رٕتۍ سٕنٛدِ دعا سۭتۍ پنٛنہِ دعا سۭتۍ پنٛنہِ عٲجزی سۭتۍ مطلب کٲنٛسہِ نفرن تُل جود یہِ اوس اَمہِ قٕسمُک جود تٔمِس ووٚن کٲنٛسہِ نفرن ژٕ ہسا لیکھ زِ آیت اُلٹہٕ یا پٔرۍ زِ اُلٹہٕ پٔر تٔمۍ پتہٕ ترٛوو تٔمۍ سُہ چیٖز سُہ فضلات اوس تَمیُک سُہ ترٛوو تٔمۍ دٔریاوس آز چھِ ہٮ۪کان لُکھ گاڈٕ دٔریاون قبرن منٛز وغیرہ چھا ٹھیٖک تَمیُک خٲتمہٕ گوٚو تَتھ منٛز اثرات ما چھِ اَمِکۍ ختمٕے گژھان یہِ معوذتیٖن یُس چھُ اَمِکۍ اثرات ہٮ۪کن اَمہِ سۭتۍ تہِ ختم گٔژھِتھ مگر تِمن چیٖزن ہُنٛد رد چھُ دعا سۭتۍ چاہے سُہ پتہٕ پانہٕ کرکھ ژٕ یا کٲنٛسہِ نیک اِنسانس سۭتۍ کرناو یِتھے پٲٹھۍ چھُ ہر کانٛہہ وظیٖفہٕ یُس چھُ ہر کانٛہہ تہِ وظیٖفہٕ رٕتۍ وظیٖفہٕ یا قرآنِ مجیٖدٕکۍ آیت یِمنٕے نِشن چھُ مُرتب یِوان ترتیٖب کرنہٕ جود تھوٚومی کا سمجھ یِمے چھِ یِوان ترتیٖب کرنہٕ ترتیٖب دِنہٕ پتہٕ یِمن جٲرِس منٛز تبدیٖل کنوٲٹ کرنہٕ امیُک آسان حل چھُ یہِ آسان کہِ یۄس یہِ معوذتیٖن مےٚ تۄہہِ ووٚنمو سورے فلق سورے ناس یہِ چھِ امِچ نشاندہی تہٕ حقیٖقی مددگار چھُ پروردگارِ عالمیٖن لیکن یِمو آیاتو سببہٕ چھُ اللہ تعالیٰ انسانس کران وۄنۍ چھُ میون سوال تۄہہِ امہِ سارے فلسفُک کُنہِ دۄہ پرو أتھۍ پٮ۪ٹھ مجلس کسی دن پڑھیں گے مجلس میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جادو کیوں ہو جاتا ہے اور اس کا وقوع پذیر ہونا کیوں لازمی ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے اور پھر میں آپ کو کہوں گا کہ قیامت جب آ جائے گی انشاءاللہ قیامت کے دن یہ علمی جادو اتنا مؤثر ہوگا اس کا توڑ ناممکن ہوگا تب جب برائیاں سختیاں بڑھ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں بڑھ جائیں گی اب اس کو میں ایسا کہوں گا تو تمہیں یہ تو پھر درد سر اور تکلیف کا باعث بن جائے گا کبھی میں سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ مختصر یہ کہ مجھے کہیں امام ملے انہوں نے کہا کہ اَسہِ حظ وٕچھ جایہِ نماز تل تَتہِ حظ وٕچھ اَسہِ جود اَسہِ حظ وٕچھ تَتہِ یہِ کی اَسہِ حظ وٕچھ تَتہِ کینٛہہ جادِکۍ اثرات اَسہِ حظ کٔڑۍ تِم حظ ٲسۍ تٲویٖزٕ کٲنٛسہِ ووٚن مےٚ حظ ٲس دِوان نقسیٖر پتہٕ مےٚ حظ اوس نہٕ صحت روزان کینٛہہ مےٚ حظ اوس گژھان پھلٲنۍ چیٖز مےٚ حظ اوس گژھان فِلحال کتہِ کہاں ممبر تلے یہ ایسے کیسے ممکن ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کیونکہ تمہارا ممبر اور تمہارا مولوی صاحب نعوذ باللہ من ذالک حضور سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہو سکتا ہے اور ہم کس کھیت کے لیکن کیوں اس پر سوال آج کہیں کیوں حضور پر کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں کو شہید کیا جا رہا ہے کیوں ان کے یاروں کو شہید کیا جا رہا ہے کیوں ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وطن سے بے وطن کیا جا رہا ہے گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے کیوں تکلیفیں کھا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں پھاکے ہیں نبی کے گھر میں علیہ الصلوۃ والسلام کیوں پریشانیاں ہیں کیوں مسکرانا چوتھی بار تیسری بار نصیب میں نہیں ہے کیوں نئے کپڑے نصیب میں نہیں ہے کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیفات اور پریشانی اتنا ہے وہ تو نبی ہے نا کیوں ایسا ہے بتائیے نا کیوں اسی پہ جان کیوں اسی پہ سحر کیوں اسی پہ رات میں بھی حملے دن میں بھی حملے کیوں کبھی سوچا ہے اس پر کیونکہ جو اللہ کی راہ پر ہوتا ہے اسے تکلیفوں میں گزرنا ہوتا ہے اسے پریشانیاں پکڑنی ہوتی ہیں تو اس کا کیا حل ہے کہ غوث پاک نے کیا فرمایا الرضا بالقضاء وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ لبیک کریں گے دل سے اور تمام دھڑکنیں چھوڑ کے اپنی دھڑکن اس کے ساتھ لگا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے استقامت دے آپ کی عزتوں میں برکتیں ہوں اللہم یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام
أنت غني في الدنيا والآخرة نحن فقراء يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اے پروردگارہ سانن گنہن کر مغفرت اللہم اغفر لنا کل ذنوبنا یا ارحم الراحمین سانن خطن کر معافی سان عیوبن کر ستر سانی پریشانی کر دور سانی آزمائش کر دور اے احکم الحاکمین خدای یمن سے مہربان سبدک تیندی برکت گس اشتی مہربان اے پروردگار عالمینہ یمن سے ناراض کو پروردگار عالمینہ تمن سبد رضی پروردگار عالمینہ یمن سے پنی ناراضگی دور کرت تہندی برکت گس اشتی مہربان پروردگار عالمینہ کائنات کس ہر نبی رسول علیہ الصلاۃ والسلام سنچی سوال پروردگار عالمینہ انی گٹن مز ہاو اس روشنی انی گٹن مز ہاو اس روشنی اے انی گٹس من صبح نور ظاہر کرن والے پروردگار اے آفتاب اس معلق تھویت روشن کرن والے اے آفتاب کی نور پیٹ ستارن سیارن بھی محتاب اس روشنی دن والے اے طبقات سمائی کھڑا تھاون والے اے بیت المعمور تو بیت النور منور کرن والے اے پنن فرشتن آتی پنن صدا دیاون والے پروردگار اے شیاطینن رجیم کرن والے خدا اے کائنات کے ذرن ذرن بہار دن والے خدا سوخت خزانن منور کرن والے دریاون من طغیانی تا روانی عطا کرن والے سانن کمزور ارادن دی پنن طاقت سانن کمزور قدمن دی پنن مدد سانن کمزور اتھن دی پنن طاقت پروردگارہ سانن کنن ہن سماعت بن سے سانن اچھن ہن بصیرت و بصارت بن پروردگارہ سانن دلچن دڑکنن کر مضبوطی اسم اندریم داد تمن اندری دوا تمن اندری شفا یم نبری کن تمن نبری شفا پروردگار عالمینہ استھاو تماما محفوظ تمام دنیا کے شر نش مخلوق کے شر نش پنیو تو بھی پردن ہندیو شر نش پروردگارہ ہمو رخ کی اور کن کرمت تمن کر شفائی کر شفائی عاجل کر شفائی عاجل کر یمن امید سانن دوئی خیرن سے تمن سرنی سان پروردگار عالمینہ پنی دیر کر سے قسم دار ناوات پنن طاقت کراتا پروردگارہ دشمن ہندیو شرو نشما دشمن ہندیو چالو نشما ظالمن ہندی ظلم نشما حاکمن ہندی جبر نشما ابزارن ہندی کذب نشما پروردگار عالمینہ ابزارن ہندی کذب نشما پروردگار عالمینہ ماکرین ہندی مکر نشما پروردگارہ جماعت تھا ان سلام امید تشریف تھوی تمن سر نسان پروردگارہ امن علماء المبلغ انسان دور نزدیک امام تمن سان پروردگار عالمینہ سرچی کاروان سان سرچی دسترخان سان پروردگار عالمینہ رات دو دن چگنی کر ترقیت نہ تھمن واجن برکت نہ مکلن واجن برکت نہ میٹن واجن برکت پروردگار عالمینہ ژٕ غنی اَسہِ نواز پننیو خزانو پروردگار اَسہِ مہٕ کر پننہِ شوقہٕ نِش دوٗر پننہِ شوقہٕ نِش دوٗر پننہِ رحمہٕ نِش دوٗر أسۍ چھِ ژےٚ پننہِ غضبہٕ نِش منٛگان نجات سختیو نِش منٛگان نجات مصٲیب و آلامو نِش منٛگان نجات ژٕ یتھ حالس منٛز تھاوکھ شٲکر تھاو صبر تھاو
صبر تھا شکر تھا یارا یم سالکین درویش تشریف تھوت یمن کر راہ استقامت عطا راہ استقامت عطا راہ استقامت عطا پروردگارا یمن دِ پروردگارا زن کبھی کر پروردگارا یمن کر شعور قلب عطا فکر وحدت عطا فکر وحدت عطا دنیا کی حزیمت و نشما دنیا کی حزیمت و نشما دنیا کی تکلیف و نشما دنیا کی شر و نشما پروردگار سانین گناہن مغفرت پروردگار عالمین پنن ساز و سامان کرا پنن ساز و سامان کرا بے کر سانین ارواحن مغفرت بے تھونی دار سلام سوری کاروان سلام سین دلک منصوب سلام یم دلن مز پوشید منصوب تم سلام تمن کرب انجام انک توفیق عطا پروردگار عالمین یم دشمن سازش کران پروردگار تم کر بے نقاب پروردگار عالمین تم کر بے نقاب ستھا پنس پنہس ستھا پنس پنہس پروردگار مجر ابر نش نجات یم یات ابر کس یات سیلابی تو یعنی کیفیات مز جان گئی تمن کر مغفرت تین درجات کر بلند تین درجات کر بلند تین درجات کر بلند پروردگار تمن سرنی کر درجات بلند رات سبود فائرنگ من سون عزیز رحمت حق پروردگار تم سند درجات کر بلند یم تمام یم دنیا مز درائے سن اربہن سان آز تائیں تمن مغفرت درجات کرک بلند دیدار خود کرک سے سانین والدین انسان اقربان عزیز انسان کرک درجات بلند اللہم اغفر لکافۃ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک غافر الذنوب والخطیئات انک سمیع مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم برونٹ کیس کرو اختتام تماماً چھ ام ذکرون اجازت اچھ بند کرت زیو تالس دت رز مخصوص 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ کڑن عشاء پہ فجرس تان جائے نماز پہ بہن کھانا خالی کمر وچن یا یتن کہین یا مسجد آس ممکن بیوٹ اتی محسوس کرن کہ میں اند ون کہین تس خدایس بغیر پتہ تم سند یہ ناو تو یہ ذکر کرن یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تم پتہ کریں دل مز صدا اللہ 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 یا عمومی اجازت ہر کنس یوتہ تہ تعداد خوش گژھِ تیوتہ تعداد بیٚیہِ گژھِ درود شریف پرن پٲٹھۍ اجازت اللہ تعالیٰ دین توفیق پروردگار دین توفیق پروردگار دین توفیق مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا لأبي بكر وعمر ثم الرضا على أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. رب العالمين. اکہ عزیزن چھ خواب وچھمت خوابس من چھ وچھمت ہور ملاقات کران چونکہ اگر کان جنت ہور وچھی یا جنت کن گلمانن وچھی تمچ تعبیر چھ یہ آسان کہ تمس کان خوش خبری یا کان رچر میلن وول آسان ٹھیک یہ چھ امیک تعبیر بیک عزیزن تہ چھ خواب وچھمتن خوابس من چھ تم وچھمت کہ سہ وات پکان دو تو کوشش کران أکس کُلِس پٮ۪ٹھ کھسنُک یتھ جان میوٕ چھُ آسان لیکن سُہ چھُنہٕ تتھ میوَس ہٮ۪کان وٲلِتھ کینٛہہ امیُک تعبیر ہیٚکہِ ٲسِتھ کہِ تُہٕنٛدِس دِلس منٛز چھُ کانٛہہ آرزو کانٛہہ حاجت یُس تٔمِس بار بار چھُ مُتٲثر کران یا ہیٚکہِ نِکُک حاجت ٲسِتھ یا ہیٚکہِ اولاد سُنٛد حاجت ٲسِتھ لیکن ہنا لگہِ تتھ منٛز تاخیر ؤلۍ ؤلۍ ہیٚکہِ نہٕ سُہ حٲصِل کٔرِتھ کینٛہہ خواب چھِ یِوٲنی اِسلیے تاکہِ اِنسان کَرِ کانٛہہ سۄ تدبیٖر ییٚمہِ سۭتۍ اَتھ منٛز آسٲنی آسہِ یہِ گژھِ تھاوُن یاد خواب وٕچھنہٕ پتہٕ چھُنہٕ سُہ چیٖز ٹلان کینٛہہ یہِ چھُ آسان تقدیٖرس لیکھِتھ ٹلان چھُنہٕ مگر اَتھ منٛز چھِ آسٲنی یِوان تۄہہِ توٚرُو فِکرِ دوا کھٮ۪نہٕ سۭتۍ چھَنہٕ عُمر ہُران نہ نہ دوا یا دعا کرنہٕ سۭتۍ چھِنہٕ موت ٹلان کینٛہہ لیکن دوا چھِ اِسلیے اِنسان کھٮ۪وان تاکہِ یہِ روزِ صحت مند تاکہِ یہِ ہیٚکہِ صحت مند سجدٕ کران مٔرِتھ پنٛنِس ٹایمَس پٮ۪ٹھ اِسلیے چھُ خواب آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ مومنہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ بشارت آسٲنی ہِنٛدِ خٲطرٕ چھا ٹھیٖک اِسلیے ییٚلہِ خواب وٕچھو تَمہِ پتہٕ گژھِ ضروٗر اِنسان صدقہٕ کرنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ استغفار کرنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ تاکہِ اللہ تعالیٰ کرِ اگر رُت خواب آسہِ تَتھ رٕژَس منٛز بیٚیہِ ہُریر اگر اَصٕل خواب آسہِ نہٕ کینٛہہ تَتھ کَرِ اللہ تعالیٰ مُبدل بیٚیہِ أکۍ عزیٖزن تہِ اوس خواب وٕچھمُت تہٕ أمۍ چھُ وٕچھمُت خواب برونٛہہ کالہِ ٲسۍ تِم کیٛاہ آسان پَتچہِ نا پَتٕچ چھا وَنان نہ باقٕے پَتچہِ یِمن گرن منٛز ٲسۍ بناوان تہٕ یِہوٚے یہِ بناوان امیُک کیٛاہ تعبیٖر ہیٚکہِ ٲسِتھ میٛانہِ خیال ہیٚکہِ امیُک یہِ تعبیٖر ٲسِتھ کہِ سُہ چھُ کُنہِ رِشتہٕ کِس تلاشَس منٛز چھا ٹھیٖک تہٕ تَتھ منٛز آسہِ سُہ وَتلان بَڑان مےٚ پَزیا یہِ رِشتہٕ کَرُن یا گَرَس منٛز ہیٚکٮ۪س رِشتہٕ ٲسِتھ اولاد سُنٛد کٲنٛسہِ ہُنٛد چھُنہٕ ضروٗری تہٕ تَتھ رِشتَس منٛز چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسٲیِش تٔمِس پَزِ سُہ رِشتہٕ کَرُن تَتھ منٛز چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲر اگر تٔمِس رِشتہٕ آسہِ درپیش یہِ چھُ اکھ انداز اکھ آسان باقٕے چھُس نہٕ کانٛہہ مُعبر کینٛہہ نہ چھُس بہٕ کانٛہہ تعبیٖر دِنہٕ وول تہٕ ہو سکتا یہِ ہیٚکہِ صحیح تہِ ٲسِتھ ہو سکتا یہِ ہیٚکہِ نہٕ صحیح ٲسِتھ باقٕے زانہِ اللہ تعالیٰ تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ خاص بنٛدٕ اللہ تعالیٰ دِیِن بوٗزِتھ عمل کَرُن توفیٖق